एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ताजिकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले पामीर के बुलंद और खुश्क सहराओं में बका की जंग लड़ते हैं तो बस खास नस्ल के लोग और पौधे। टेरेस्किन एक बेकार झाड़ी मालूम होती है मगर बड़ा काम करती है। अपनी 100 साल की जिंदगी में हर पौधा नर्म पहाड़ी मिट्टी को जड़ों से थामे रखता है और सहरा को फैलने नहीं देता, जो कि एक ऐसा मसला है जो दुनिया भर में 2 अरब इंसानों को मुतासिर करता है। इन दिनों टेरेस्किन तेजी से गायब हो रही है। किसी भी इंसानी आबादी के करीब वाक़े बड़ी चरागाह है, क्योंकि गरीब लोगों के पास जलाने के लिए और कुछ नहीं, तो वो खाना पकाने के लिए अपने घरों नहीं सकते। सदियों तक इस ठंडे बालाई मैदान में सिर्फ करगेज खाना बदोशों ने ही पड़ाव डाला। सोवियत के जमाने में उन्हें अपने घरों को गर्म रखने के लिए सरकारी रियायत पर कोयला मिलता था, मगर जब USSR टूट गया तो बेशतर लोग ये मुकामी ईंधन इस्तेमाल करने लगे। ये नायाब टेरेस्किन झाड़ियां बाबा, टेरेस्किन खत्म हो गई है। आप टेरेस्किन लेने कब जाएंगे? हाँ, मुझे पता है टेरेस्किन खत्म हो गई है। हमें उसकी तलाश में वादी में बहुत नीचे तक जाना पड़ता है और पेट्रोल भी बहुत गोया गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं। बखीयोरोव हसीन दोद पामीर इदारे बराए हयातियात में एक सीनियर साइंसदान हैं। जानते हैं कि टेरेस्किन का बचाव ही सहरा को ताजिकिस्तान के मरगाब डिस्ट्रिक्ट में फैलने से रोक सकता है। वो मुहक्किकीन की एक टीम की रहनुमाई कर रहे हैं जो इस सख्त माहौल और पौधे की कुव्वते बर्दाश्त में मुताबिकत का मुताला कर रही है, जैसे कि ऐसे बीज बनाए जा रहे हैं
70 کی دہائی سے بلکہ اور پیچھے سوویت یونین کے زمانے سے ٹیرکسن کے پودوں پر متعدد سائنسداں تحقیق کرتے چلے آئے ہیں۔ ان میں روسی سائنسداں کوساش، ماہر تعلیم خودور یوسف بکوف، ڈاکٹر برائے سائنسی علوم آنکاز رو خدودوف بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہی مرغوب ڈسٹرکٹ میں ٹیرکسن پر کام کیا، کیونکہ پہلے اسی جگہ سب سے زیادہ ٹیرکسن کے پودے اگا کرتے تھے۔ ٹیرکسن کی جھاڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں، سیرازدگی بڑھتی ہے اور مٹی کی سطح بھی ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم اوپر بورنکل اور علی چور کے کناروں پر گئے، مٹی کی سطح 20 سے 30% تک تھی۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، مٹی کو اڑا لے جاتی ہیں، جو برف کے تودوں سے چمٹ جاتی ہیں، جس سے ان کے پگھلاؤ کا عمل بھی تیز ہوتا ہے۔ یہ فطرت میں پیدا ہونے والی ان تبدیلیوں میں سے ایک ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان بڑی احتیاط سے ٹریسکن کے ذخائر اور بیج جمع کر رہے ہیں۔ مرغوب ڈسٹرکٹ کے پودوں میں ٹیرکسن کا پودا سب سے اہم ہے، جس کی قدر سے ان کے مویشی واقف ہیں۔ ٹیرکسن کے چھٹ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ موسم خزاں سے پہلے یہاں ہر مقامی رہائشی 2 سے 3 ٹن ٹیرکسن جمع کر لیتا ہے۔ ٹیرکسن کی تباہی سے مٹی کی اوپری پرت گرد کی طرح اڑ جاتی ہے، یہاں سے وہاں تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مویشیوں کے لیے گھاس نہیں بچی ہے، مگر ٹیرکسن مٹی کو روکے رکھتی ہے، چاہے جتنی تیز ہوائیں چلیں یا جتنی بھی بارش ہو جائے۔ موسم گرما کی چراگاہوں میں وقت سے پہلے ہی مویشیوں کو ہانک دیتے ہیں اور ٹیرکسن کو پھول اگانے کا وقت نہیں ملتا، نہ ہی اس کے بیج بنے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ہر سال انہیں مویشی کھا جاتے ہیں۔ یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے کہ جس کی وجہ سے اس جھاڑی کی افزائش اور پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے، اور پھر نتیجتاً ٹیرکسن کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ بے دریغ کٹائی کے تباہ کن رجحانات کے علاوہ ٹریسکن کرۂ ارض میں دور دور تک رونما ہونے والی تبدیلیوں کی زد میں بھی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال بورنکل ڈسٹرکٹ میں درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر گیا تھا۔ مرغاب ڈسٹرکٹ میں -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہوا تھا۔ اس شدید سردی کی وجہ سے مقامی اور بھی زیادہ ٹیرکسن کی جھاڑیاں اکھاڑتے ہیں، اور یوں کرۂ ارض مزید متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جس سے یہاں سبھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ٹریسکن کو جلانا بند کیا جائے اور کوئی دیر پا متبادل ایندھن استعمال کیا جائے۔ ٹریسکن کے ختم ہونے سے مقامیوں کی زندگی مشکل تر ہو رہی ہے، جو کھانا پکانے اور گھروں کو گرمانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔
मगर बालाई खित्ते में बुलंद पहाड़ों में मौजूद जंगली हयातियात के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। पालतू जानवरों के अलावा यहाँ जंगली हयात भी मौजूद है। जिनमें मार्को पोलो भेड़े और साइबेरियाई पहाड़ी बकरे भी शामिल हैं। चरागाहों की कमी और मिट्टी में होते बिगाड़ की वजह से इन नायाब जानवरों की तादाद में भी कमी वाक़ हो रही है। अगर खाने के लिए पेट भर सब्जा न मिले तो शायद ये चीन हिजरत कर जाएं या शायद फिर अफगानिस्तान चले जाएं। गोया अगर हम जंगली हयात को खोना नहीं चाहते तो हमें इस पौधे की हिफाजत करनी होगी। पहाड़ी भेड़ों की ये किस्म मार्को पोलो क्यों कहलाती है? क्योंकि जब इतालवी मुहिमजू मार्को पोलो ने पहली बार चीन का सफर किया और वो पामीर के पहाड़ों से गुजरा, उसने इस जंगली भेड़ को देखा था। जब वो वापस अपने मुल्क लौटा, वहां उसने इस बड़े पहाड़ी मेंढे का जिक्र किया। यूं दुनिया पहली बार इससे मुतारिफ हुई। शानदार पामीर अरखर के पहाड़ों से गुजरने वाले वेनिस के सैयाह मार्को पोलो की याददाश्तों से माखूज। आज जमीन की सतह का 40% हिस्सा खुश्क टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो कि तेज तरीन रफ्तार से फैल रही है। यहाँ पामीर में ट्रेस्किन की बेदरीग कटाई से होने वाली तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। लिहाजा साइंसदान इस कीमती झाड़ी को बचाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। पामीर इदारा हयातियात के मुलाजमीन टेरिस के हामिल मकामात, इसके हयाती खुसूसियात, इसके पत्तों, तनों और जड़ों की ग़िज़ाई और कीमियाई तरकीब का बकौर मुताला कर चुके हैं। मशरिक़ी पामीर में बतौर चारा टेरिस्किन के इस्तेमाल की अक्ली और वजूहात की तस्कीर कर ली गई है। हम ये साबित कर चुके हैं कि टेरिस्किन के बीजों के फूटने के अमल में तख़ीर की वजह मिट्टी की नमी में आने वाली कमी है। साठ फीसद से ज्यादा और 40% से कम नमी का तनासुब टेरिस्किन की नशोनुमा के लिए नुकसानदेह है। हमने टेरिस्किन का एक पौधा लिया और हमारे साइंसदान ताजिकिस्तान नेशनल अकेडमी के महकमा नबातियात में इस पर तहकीक कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने खेत में दोबारा से टेरिस्किन उगाने की कोशिश करेंगे। कबल इसके कि ट्रेस्किन बैरूनी सख्तियों को झेलें, हमारे साइंसदान इस कोशिश में लगे हैं कि पौधे की अंदरूनी साख्त को समझ लें। अभी हम लेबोरेटरी के माहौल में अंदर काम कर रहे हैं।
پھر ہم شگنان اور مرغاب ڈسٹرکٹ کی طرف جائیں گے. اس سال ہمارا ہدف ہے کہ ہم 0.5 ایکڑ زمین پر ٹیرکسن کاشت کر سکیں. مقامی سائنسدانوں کی تحقیق ٹریسکن کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے، مگر جب تک مقامی لوگوں کے لیے کسی متبادل ذریعہ ایندھن کا انتظام نہیں ہوتا، آب و ہوا کا بگاڑ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہم ان مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں. ہمیں اس پودے کو اگانا ہے، ہمیں اسے جلانا ہے، ورنہ گھروں کو گرم کیسے رکھیں گے؟ یہاں کوئی مرکزی بھٹی نہیں ہے اور ہم ماحول کو برباد کرنا نہیں چاہتے. یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے. اگر بجلی ہوتی تو کبھی بھی گرمیوں میں ٹیرسکن چنتے نہ پھرتے. بجلی سے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے. ہم اپنے گھر کے سارے کام بجلی سے نمٹا سکتے ہیں. مگر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ٹیرسکن کا استعمال کریں. مٹی سے جڑ کر جینے والے مقامی افراد جانتے ہیں کہ انہیں اپنے طریقے بدلنا پڑیں گے تاکہ ان کے حصے میں آنے والے بام ارض کے کنارے کو بچایا جا سکے. سائنسدانوں کے مطابق معدومیت کا شکار نباتات اور حیوانات کی ناپیدگی ناگزیر نہیں، مگر ان کی واپسی ناممکن ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم ماحول کو پہلے ہی کتنا تباہ کر چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا تو کیا کچھ تباہ ہو سکتا ہے. ورنہ ہر ٹرک بھر ٹریسن کی کٹائی مٹی کو دھول بناتی رہے گی اور بلندیوں پر صحرا زدگی کا عمل تیز ہوتا رہے گا. السلام علیکم. وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بامی ارض کی بازگشت، اور بامی ارض کی بازگشت کی یہ جو کڑی تھی بہت اہم تھی. ایک پودے کی زندگی کی گرد اس کی کہانی گھومتی ہے، اور ہماری کہانی کا انحصار بھی اسی پودے پر ہے، اس پودے کی زندگی پر ہے. اگر یہ پودا نہیں ہوتا تو وائلڈ لائف خطرے سے دوچار ہوتی ہے، دوسری زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے جو وہاں پہ مقامی آبادی ہے، اور اگر یہ پودا نہیں ہوتا تو علاقہ صحرا میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کلائمیٹ مائگریشن ہوتی ہے. یہ کہانی تاجکستان میں پامیر کی بلندیوں کے حوالے سے تھی. وہ پامیر کی بلندیاں جو ہم شیئر کرتے ہیں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان کی جو مقامی زبانیں ہیں ان میں اس پودے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، وخی میں بھی، بروشو میں بھی، شنا میں بھی، کھوار میں بھی. اور ٹریسکن کا یہ جو پودا ہے اس کے حوالے سے
ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں خلیلوف، جو کہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے اور بہت ہی خوبصورت دستاویزی فلم بنائی ہے. بہت شکریہ خلیلوف، آپ نے یہ بہت ہی انفارمیٹیو، بہت ہی معلوماتی دستاویزی فلم بنائی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ٹیرسکن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ یہ زمین کو صحرا بننے سے روکتا ہے، تو سب سے پہلے اس پودے کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا عمومی تعارف مزید کرا دیجئے کہ یہ کیسے صحرا بننے سے زمین کو روکتا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پورے خطے اور اس پورے ریجن کے تناظر میں. Thank you so much for watching and appreciating our film. ہماری فلم دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مرغاب ضلع میں مٹی کے کٹاؤ کی ایک بڑی وجہ تیز ہواؤں کا چلنا ہے. ہوا پر رکاوٹ مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے بہت اہم ہے. ہوا بہت تیز چلے تو کھلے میدانوں میں مٹی کو اڑانے اور ہاتھوں کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مٹی انحطاط کا شکار ہوتی ہے. ٹرسکن اور جھاڑی جیسے پودے مٹی میں گہرائی تک جڑ پکڑ کر اسے اپنی جگہ پر رکھنے میں مدد کرتے ہیں. وہ ایک رکاوٹ بھی بناتے ہیں جو ہوا کی رفتار کو کم کرتی ہے اور ہوا کو براہ راست زمین پر اثر انداز ہونے سے روکتی ہے. یہ مٹی کو اپنی ساخت اور زرخیزی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. خلیلوف، آپ نے بہت ہی ایک اہم جانب اور اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا اس دستاویزی فلم میں. اس پودے کے جب آپ نے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے، لیکن اس پر بہت ساری وائلڈ لائف کا بھی نثار ہے. یعنی ایک تو آپ ہیٹنگ پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے مقاصد ہیں جس کے لیے یہ پودا استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایسی وائلڈ لائف، ایسی جنگلی حیات جو کہ خود خطرے سے دوچار ہے، اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہے، اس کا انحصار ایک ایسے پودے پر ہے جو کہ پودا بھی خطرے سے دوچار ہے. تو یہ تو جو تمام سائیکل ہے اور یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے اس کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. The massive protecting of ٹرسکن کی بے دریغ کٹائی مرغاب کی ماحولیاتی نظام کو تباہ کر رہی ہے اور بہت سے جانوروں کے انواع ہجرت کے نتیجے میں معدوم ہو رہی ہے، بشمول نایاب مارکو پولو بھیڑ کے. تیزی سے ماحولیاتی نظام بدل رہا ہے. خلیلوف، آپ نے کہا ہے کہ اس ڈاکومنٹری میں کہ سوویت یونین کا جو دور تھا اس دور میں جہاں کی جو مکمل آبادی تھی وہ کوئلے پر انحصار کرتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے اس پودے پر انحصار کرنے لگی ہے اور اسپیشلی ونٹر سے پہلے بہت زیادہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اس کو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی متبادل انرجی کے، متبادل توانائی کے ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی بجلی جو کہ بہت ہی اہم ہے، اگر بجلی وہاں پہ پہنچتی ہے ان علاقوں میں تو کیا اس سے اس پودے کو بچایا جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی متبادل اور کوئی توانائی کے ذرائع ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ By insulating their homes, people will use اپنے گھروں کو انسولیٹ کر لیں تو لوگ ٹرسکن کا استعمال بہت کم کریں گے اور یہ پامیر کی قدرتی وسائل کے تحفظ اور بحالی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے مرغاب کے علاقوں میں شمسی توانائی کے پلانٹ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں اور امید ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ٹرسکن کا استعمال مکمل طور پر بند ہو جائے گا. یہ سسٹینیبل توانائی کی طرف ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس خطے میں اسے لاگو ہوتا دیکھ کر اچھا لگتا ہے. خلیلوف، یہ بتائیے گا کہ یہ ڈاکومنٹری بناتے وقت آپ عام آدمیوں سے ملے، بہت سارے لوگوں سے آپ نے انٹرویوز کیے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا اور آپ نے اس بات کو آبزرو کیا کہ اب عام آدمی بخوبی آگاہ ہے اور بخوبی واقف ہے کہ کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس وقت اس کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں. یعنی اب یہ بات کتابوں سے نکل کے، تدریسی کتابوں سے نکل کے، میڈیا سے نکل کے، ان تمام چیزوں نکل کے اب کیا ہماری حقیقی زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے. تو یہ عام آدمی اس سے اویئر تھا؟ Yes. At first people were جی ہاں، پہلے تو لوگوں کو اس بات میں بہت دلچسپی تھی کہ ہم اس جھاڑی کے بارے میں فلم کیوں بنا رہے ہیں. وہ پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں فکر مند ہیں، مگر بہت کم لوگ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں. مقامی لوگوں کو براہ راست اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سال بسال ان کے مویشیوں کے لیے چراگاہیں مٹتی چلی جاتی ہیں. میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے تو اس دوران آپ نے کیا کوئی ایسی چیزیں نوٹ کی کہ کلائمیٹ مائگریشن ہو رہی ہے یا ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی؟ اگر وہ ہو رہے ہیں تو کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ کلائمیٹ مائگریشن جو ہے وہ کتنا بڑا فینومینا ہوگا؟ Exactly. جی بالکل، جانوروں کی نقل مکانی ہوتی ہے اور اس کی وجہ پہاڑی علاقوں میں جانوروں کے لیے چراگاہوں اور خوراک کی کمی ہے. یہ صورتحال مارکو پولو کی بھیڑوں، سائبیرین کی آئی بیکس، برفانی چیتے اور بھیڑیوں کو پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کرتی ہے. ناظرین، بامی عرض کی بازگشت کی یہ کڑی آپ نے دیکھی اور یہ ایک پودے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے. وہ پودا جو ہے اس پر
وائلڈ لائف کا انحصار ہے اور زندگیوں کا انحصار ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غذائی زنجیر جو ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ہے, اور اگر یہ کسی جگہ پہ ٹوٹتی ہے تو زندگی کا جو تسلسل ہے اس کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے بامی ارض کی بازگشت جو ہے وہ ایک انتباہ ہے, وہ ایک وارننگ ہے. دیکھتے رہیے بامی ارض کی بازگشت.